نعرہ رسالت، مذہب حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت و جماعت، حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی، ماشاءاللہ دیگر علماء کرام اور عزیزان و احباب بھی بہت دور دور تو تشریف لے آئے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وصدق رسول النبي الكريم الأمين، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. موسم سرما ہے، 10 بجے 11 بجے تک تو بندہ اٹھتے کہیں باہر نکلتا ہے 10-11 بجے، اور ہم رات کو چلے گئے تھے لالا موسیٰ سے آگے کھاریاں کے قریب، پتہ نہیں کہیں ایک دیہات تھا، پھر دھند تھی. تو بہرحال یہ ایک معذرت کے طور عرض کر رہا ہوں کہ وقت مختصر ہے، تو میں صرف 2 مسئلے میرے دل میں لگائے گئے تھے کہ اس تھوڑی سی محفل میں، چھوٹی سی محفل میں یہ 2 مسئلے سمجھانے ہیں. سمجھے ہوئے تو آپ ہیں پہلے ہی، صرف دل میں جمانا مقصود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ شریف کے فضائل کیا ہیں. آپ بھی یقین کرتے ہوں گے، یقین ہے کہ جہاں خدا کا محبوب ہے اس شہر کا کیا کہنا. بھئی یہ مسئلہ مسلم ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ مقام سرکار دو عالم کے رہن سہن کا عرش سے بھی افضل ہے. کرسی لوح قلم تو ہیں ہی کیا، کعبے سے افضل ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے سہنے اور وہاں پہ آپ کی اقامت کا نام ہے مدینہ. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر کتنا افضل ہوگا مدینہ. اسی لیے محققین نے کہا کہ کعبہ شریف کو چھوڑ کر باقی مکہ شریف کے بارے میں اختلاف کیا، کسی نے کیا، لیکن فرمایا نہیں، افضل مدینہ اس لیے ہے کہ نسبت کو شرف ہوتا ہے، مضاف جو ہمیشہ مشرف ہوتا ہے مضاف الیہ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ مدینہ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ الرسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مقیم ہے. اور کل قیامت میں دیکھنا میرا تیرا حبیب، وہ بھی اسی شہر سے اٹھے گا. قیامت میں جب دولہا بن کے تشریف لے جائیں گے تو میں نے دیکھا روح البیان میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے باہر نکل کر یہ روضہ شریف کی جس نے زیارت کی ہے، جو ابھی باب البقیع بنا ہے، نیا دروازہ بنا ہے، اس سے باہر کھڑے ہوں گے تو اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا، یعنی قیامت بپا ہو گئی، قیامت بپا ہو گئی. حضرت جبریل کو حکم ہوگا کہ یہ پوشاک بھی لے جا، براق بھی لے جا، میرے حبیب کو لے آ. معاشر میدان ہے، معاشر میدان میں جمع ہونے کا وقت ہے. جو براق بھی لے جا، پوشاک بھی لے جا. تو میں عرض کر رہا ہوں اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں. تو اس وقت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اندھیری میں کہاں پہنچوں. یہ بھی قاعدہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مکانات کو آپ مسمار کر دیں تو پھر یاد نہیں رہتا کہ میری جگہ کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے. مسمار ہے، دنیا مسمار ہے، مٹ چکی ہے، ختم ہو گئی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے حیران کھڑے. اور میں آ کے پھر میں نے اپنے پروں پر زور دیا، اوپر اڑتے اڑتے بہت دور تک پہنچا. پہنچ کر میں نے نیچے دیکھا تو اوپر والا نیچے دیکھے تو چمک معلوم ہوتی، تو روشنی معلوم ہوتی. حضرت جبریل نے دیکھا اوپر سے نیچے مجھے چمک معلوم ہوئی تو ادھر چمک کی طرف دوڑتا ہوں. آواز آئی جس چمک میں جا رہے ہو یہی مدینہ تو ہے.
دیکھنا کہ اس وقت تمام کائنات مٹی ہوئی ہے، کعبہ نہیں ہے، بیت المعمور نہیں ہے، عرش نہیں ہے، کرسی نہیں، لوح قلم نہیں، کچھ نہیں، اللہ کے حبیب کے شہر کے اندر چمک ملتی ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں نیچے اترا، دیکھا سرکار بیٹھ کھڑے ہیں، صدیق اکبر دائیں ہیں اور عمر بائیں ہیں، حضور کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کی سویا چلو انتظار ہے، محشر میدان ہے، بپا ہے۔ حضور نے فرمایا امت کے بغیر میں نہیں جاتا۔ یہ بہت بڑی تفصیلی حدیث ہے، میں نے صرف فضیلت عرض کرنی ہے، اس دھوکے میں نہ پڑے کہ کہا کہ بھئی 50,000 صرف مدینے میں نماز پڑھنے کا اور 1,00,000 مکے میں پڑھنے کا، یہ غلط فہمی میں نہ پڑے۔ صرف یہ سرسری طور حدیثیں پڑھ لی جاتی ہے۔ علامہ سمودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اور استدلال بھی میرے نہ دیکھو تو یہ کم از کم یہ تو دیکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں مکے کی محبت دی کیونکہ وہ میرے دادے کا بنایا ہوا شہر ہے، یا اللہ تو نے ہمیں مکے سے پیار دیا، اب میں مدینے پہنچ گیا ہوں، اللہ مجھے مدینے کی محبت، ہمیں مدینے کی محبت دے، اتنا محبت دے جیسے مکے کے حدیث ارشاد فرمایا کہ او شدہ اس سے بھی زیادہ محبت دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور یہ قاعدہ علامہ عینی نے لکھا کہ نبی کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے۔ فرمایا یا اللہ مکے سے مجھے محبت ہے کہ میرے دادے نے تیار کیا، لیکن مجھے اب مدینے سے محبت ہے، میری امت کو، ہمیں سب کو مدینے سے محبت دے دے۔ اب یہ ایک فطرت بن گئی ہے کہ اگر حضور نہ کہتے کہ مکے جاؤ تو لوگ مکے جانے کبھی کبھی جاتے، مدینے ہی مدینے ہوتے۔ اور یہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، وہ ٹرک نکال رہے ہیں کہ نہ آؤ، میں دیکھتا ہوں وہ ایک نکالتے ہیں 10 ٹرک اور آ گئے ہیں، وہ 2 نکالتے ہیں 20 اور آ گئے ہیں۔ یہ ایک فطرت ہے، مدینے سے پیار حضور کو ایسے ہے، جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، واپسی پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو آ رہے ہیں بہر مدینے شریف میں آ رہے ہیں بہر سے، تو یہ دیکھتے ہیں گرد غبار اڑتی ہے، گرد غبار اڑتی ہے، اڑتی ہوئی غبار چہرے پر پڑی، صحابی نے چہرے سے غبار کو ہٹایا، آپ نے دیکھ کر فرمایا بندہ خدا یہ غبار تجھے مدینے کی اچھی نہیں لگ رہی، حالانکہ یہ تو غبار المدینہ شفاء لکل امراض حتی الجذام والبرص، فرمایا یہ تو ہر بیماری کی شفا ہے، تو چہرے سے نہ ہٹا، چہرے پہ ملتا رہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور ہمیں مدینے سے محبت کے لیے بار بار فرمایا، پھر اسی سے استدلال کیا ہے حضرت علامہ سمودی نے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ مبارک، یا اللہ برکت دے مدینے میں کی مدہا، اس کے مد میں برکت دے، برہا اس کے گندم میں برکت دے، اناج میں برکت دے، ساری برکت دے۔ فرمایا ارشاد فرمایا دے فیما فی مکہ، مکے سے دوری برکت دے، جو مکے میں جو برکت دی ہے۔ تو اس کے اوپر آگے پھر استدلال کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف کھانے کی برکت، پینے کی برکت، کپڑے کی برکت، وقت کی برکت، نہ، ارشاد فرمایا جمیع معمولات کے لیے برکت ہے، ہر عمل میں برکت ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ جہاں وہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا اللہ اس میں جو تو نے لاکھ کی برکت رکھی ہے، لاکھ نیکی ملے ایک کے بجائے لاکھ نیکی ملے، تو اس سے فرمایا کہ دورے ہو گئے تو 2 لاکھ ہو گئے۔ استدلال کرتے فرماتے ہیں وہ جو پہلے فرمایا تھا نا 50,000 وہ اس کے سوا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ مدینے میں 2 سوا ملتا ہے، مکے میں وہی لاکھ ملتا ہے۔ تو اس خیال میں نہ رہیں، البتہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو مدینے میں آ گیا میرے مزار کی زیارت کی، مجھ پر شفاعت واجب ہو گئی، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کلمہ شریف سبحان اللہ، زندہ ہو گیا، برکت ہو رہی ہے۔ ہاں جی وقت تھوڑا ہے، آپ اسی طرح یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا پہلے جبکہ انہوں نے بلڈنگیں تیار کی نا، حضرت حافظ صاحب جانتے ہیں جو شمال کی جانب بڑی بڑی جو ہم مدینے کاٹ گئے ہیں، بڑی بڑی مدینے میں بلڈنگیں بنائی گئیں، اس پر لکھا گیا دار المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، موٹے لفظوں سے کہ مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں، ان کے لیے مدینہ افضل
افضل ہے، ان کے لیے بہتر ہے یہ لکھا ہوا تھا موٹے لفظوں میں، تو اس کو پھر بات کو مٹا دیا گیا ہے۔ مٹانے سے نہیں مٹتا ہے، یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی انسان کی فطرت میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اب ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کا پاہے دار فرشتہ مدینے کے ہر دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے بڑے افسروں کے دروازے دیکھے ہوں گے کہ ڈی سی کے دروازے پر کھڑا ہے، پولیس کھڑی ہے، کیوں پہرا دے رہے ہیں، پتہ چلے کہ یہ بڑا افسر ہے۔ ڈی آئی جی کے دفتر کے سامنے کھڑا ہے، پتہ چلے کہ یہ بڑا افسر ہے۔ کائنات کے والی کے مدینے کے ایک ایک دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا تو دجال آتے ہی وہاں پہ وادی جرف ہے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے اور احد شریف کی زیارت کو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں آج بندے گندے محبت نہیں کرتے، میرے ساتھ تو پتھر بھی محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ تو پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ تو ذرا ذرا محبت کرتا ہے۔ احد یحبنا ونحبہ، یہ احد ہمارے سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ خدا کی قسم جب ادھر نظر پڑتی ہے نا احد دیکھتے ہوئے ہمارا جی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ احد کو آپ غربی جانب طے کریں، ختم کریں، اس کے آخری حصے میں جرف وادی آ جاتی ہے۔ حضور نبی پاک کا دیکھیے ارشاد فرمایا دجال یہاں اترے گا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا، تو دیکھیے حدیث کو یاد کرنا۔ ارشاد فرمایا جب دجال آئے گا پھرتا پھراتا ملکوں کو طے کرتا ہوا، جہاں یہاں مدینے میں پہنچے گا تو پہنچتے ہوئے وادی جرف میں آ کے پاؤں ڈالے گا، یہاں ٹھہر جائے گا تو یہاں ٹھہرتے ہوئے میرا روضہ اسے نظر آئے گا۔ حضور نے فرمایا اس وقت وہ سفید محل ہوگا، اب تو سبز ہے، پہلے اس سے سبز بھی رہا، اس سے پہلے زرد بھی رہا ہے، اس سے پہلے سفید بھی رہا ہے، صرف کوٹھا بھی رہا ہے۔ یہ آپ تاریخ مدینہ پڑھیں، گنبد خضرا کی تاریخ بتا دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے علم سے فرمایا کہ اس وقت جب دجال آئے گا تو یہاں وادی جرف میں کھڑے ہو گئے تو دیکھے گا میرا سفید محل نظر آئے گا، لوگ کہیں گے ادھر جاؤ، تو وہ کہے گا مجھے وہاں جانے کی طاقت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ فرشتے، اللہ کے فرشتے اترے ہوئے ہیں، مجھے مار بھگائیں گے، میں ڈر کے مارے نہیں جا سکتا، دروازوں پر نہیں۔ اب اللہ نے مدینے کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا ہے، اللہ کے فرشتے ارد گرد آ گئے ہیں، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، اس کو ڈر کے مارے وہاں جانا نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ ایک نوید سنیے اور پھر اس کی تصدیق کیجئے، اور میں نے حدیث کی روشنی میں عرض کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت 3 زلزلے آئیں گے مدینے میں، 3 زلزلے۔ پہلا زلزلہ جب آئے گا تو منافق مدینے کو چھوڑ کے وادی جرف کی طرف بھاگیں گے اور دجال کے پاس جائیں گے۔ اب آپ اس کو لطیفہ سمجھیں یا حقیقت سمجھیں، جرف کے سامنے ہی فہد نے محل بنایا ہے۔ جو مدینے گئے دیکھتے ہیں ان کو آنکھوں سے یہ بات یقین ہو جائے گا کہ اتنا بہت بڑا محل جو میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ میرے سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا محل کیوں بنا رہا ہے؟ میں نے کہا اپنے چاچے کے لیے بنوا رہا ہے۔ اور کیوں بنوا رہا ہے؟ یہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، آئے گا اس کے ساتھ بے شمار آدمی ہوں گے۔ یہ محل بنایا پہلے بنائے، حضور نے وادی جرف کی خبر دی ہے، آپ پوچھیں وہاں پہ دیکھیں گے تو ایک سوال میرے پہ ہوا کہ یہ اگر چنگے نہیں ہیں تو وہاں رہتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا تاکہ حدیث کی تصدیق ہو جائے۔ حضور نے فرمایا پہلے زلزلے میں اس کے جھٹکے سے منافق بھاگیں گے، بھاگ کر جرف میں آئیں گے۔ میں نے کہا اگر منافق ہوں گے تو بھاگیں گے، نہیں ہوں تو بھاگے گا کون؟ یہ تو حضور کا معجزہ ہے۔ فرمایا بھاگیں گے منافق پہلے جھٹکے سے۔ میں نے کہا یہ پہلے اللہ نے یہاں نے ٹھہرا دیا ہے، یہ جب ہی مدینہ کڑوا لگتا ہے سنی کے بچے کو بھی مدینہ میٹھا لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس وقت منافق بھاگیں گے، مومن کہے گا میں مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، مدینے کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حضور کی صحیح حدیث ہے، علماء جانتے ہیں، آپ بھی جان لیں کہ اس وقت کہیں گے ہم مدینہ نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر دوسرا جھٹکا آئے گا، تیسرا آئے گا، فرمایا منافق بھاگ کر ادھر چلے جائیں گے، اور جو مومن سچے پکے مومن ہوں گے وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تو چاہتے بھی یہی ہیں کہ اپنی جان قربان، مال قربان، بچے قربان، گھر قربان، ہم تو آئے بھی مدینے اسی لیے ہیں، خدا مدینے میں موت دے۔ یہ ہمارا تمہارا یہ منشور ہے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے مدینے میں آ کر 40 نمازیں پڑھے گا نا مسجد نبوی میں تو قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک خاص کوٹا ہے
جو سرکار ہوائی سے تو ہر ایک کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن خاص خاص لوگ ہوں گے جو ان کے لیے سرکار، اور میرا خاص کوٹا میرا شفاعت کا ان کے لیے ہوگا جو مدینے میں آئے اس نیت پہ آئے ہیں کہ سرکار کی حاضری دیں گے۔ سنی تیرا عقیدہ ہے کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، حضور زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے جو حضور حیات النبی ہے، اسی لیے حج پڑھو تو نیت ہو کہ ہم حبیب خدا کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں حج حضور کی زیارت کے طفیل نصیب ہوگا، اور حضور کے طفیل ہی ہم حج پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو میری نیت کر کے آتا ہے تو میری نیت کرتے ہوئے جب مدینے میں پہنچے 40 نمازیں ادا کرے، اس کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ ویسے بھی اور بھی حدیثیں ہیں، ان کو اور تو کوئی زور نہیں لگتا، بس اس بات کے بڑے استاد ہیں، جب بھی جواب نہیں بنے گا کیا کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے۔ شفاء السقام جو علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب موٹی کتاب لکھی ہے، صرف موضوع یہی ہے کہ یہ حدیثیں ضعیف نہیں صحیح حدیثیں ہیں، جو کہتا ہے ضعیف اس کا ایمان ضعیف ہے۔ انہوں نے حدیثیں صحیح ثابت کی، آپ اس کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کہا کہ جو کہتا ہے موضوع ضعیف ہیں وہ غلط کہتا ہے، تمام حدیثیں صحیح ہیں یا حسن لغیر یہ حسن ہے، تو حسن لذاتی حسن لغیری یہ ان کے اصطلاحات ہوتے ہیں، تو آپ اس خیال میں نہ پڑیں، بس جو ہی پہنچے مدینے میں، ویسے تو حضور ہر جگہ ہے، صرف پردے کی بات ہے، میں یہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات یاد کر لیں کہ جب دل کے پردے ہٹتے ہیں سرکار سامنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم حاضر ناظر کا معنی ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ 18,000 عالم کے حجابات ہٹا دیتا ہے، جو جہاں بیٹھا ہوتا ہے حضور سب کو سامنے نظر آتے ہیں۔ یہ حاضر ناظر کا ایک معنی جو علامہ سیوطی نے تقریریں کی، ان نے ایک یہ کہا کہ آج کی چوٹی سے لے کے تحت الثری تک تمام کائنات کے پردے ہٹ جاتے ہیں، دوریاں دور ہو جاتی ہے، تو حضور کے لیے قرب ہی قرب ہوتا ہے۔ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، سورج کو نہیں دیکھا، گجرانوالے والے کیا کہتے ہیں یہ کھڑا ہے، اور بہاولپور والے کیا کہتے ہیں یہ کھڑا ہے، راول پنڈی والے اور انڈیا والے، چین امریکہ والے سب کہتے ہیں سورج یہ کھڑا ہے، وہ نہیں کہتے، وہ ہوتا ہے دور کے لیے، کہتے ہیں یہ ایک عرف ہے۔ تو سورج کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے سورج ہے کہ تمہیں دور نہیں قریب نظر آتا ہے، سرکار تو روحانی سورج ہے، کائنات میں کہیں بھی کوئی ہو پردے ہٹے ہوئے ہوں وہ کہے گا میرا نبی یہ بیٹھا ہے، میرا نبی یہ موجود ہے۔ تو یہ عزیزوں صرف سمجھانے کے لیے یاد کیا گیا ہے، تو آپ یہ حجابات اٹھا دیں۔ اندھے کو کہا جائے نبی نے صاحب کو کہ سورج ہے، وہ ہمارے کہنے پر تو مانے گا، لیکن اس کا جو آنکھ کا حصہ ہے وہ نہیں دیکھ رہی ہے، ہم اندھے ہیں، ہمارے بزرگ ولی کامل وہ ہم ابینا ہیں۔ اسی لیے ابو العباس مرسی کہتے ہیں اگر حضور کو ایک سیکنڈ میں کہوں کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو میں کافر ہو جاؤں۔ ہمارے امام صاحب نے قصیدہ نعمان میں فرمایا کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں تو تمہیں دیکھتا ہوں، بات سنتا ہوں تو تیری بات سنتا ہوں۔ ہمارے امام جس کا مقلد ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم کے لیے تم یہ عقیدہ رکھو کہ سامنے ہے حجاب ہٹ جاتے ہیں، ویسے تو یہ ہے، لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو حضوری لوگ ہیں، جن کا حضور قلب ہے، صاف قلب ہے۔ اسی لیے ہمارے علاقے کے خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سرائکی میں جو خلقت کو جیندی گول ہے وہ ہر دم فرید دے کول ہے، جو جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میرے پاس ہے، ہاں میرے پاس ہے، میرے قریب ہے۔ اسی لیے امام غزالی نے فرمایا اور نہ صحیح نماز پڑھتے ہوئے جب کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم ایھا النبی کہو نا تو دل میں یہ خیال کرو کہ سرکار میرے سامنے ہے، میں سامنے ہو کے السلام علیکم کہہ رہا ہوں۔ ایک گزرے ہیں ابو الحسن سندھی جنہوں نے شروع لکھی ہے، مسلم کی ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اس تصور کو اتنا جماؤ مضبوط کرو کہ جب السلام علیکم کہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے ہی تصور کرو، اور سامنے ہی دیکھ کر میں السلام علیکم کہہ رہا ہوں، اور میں ایسا تصور کرو کہ پردے ہٹ جائیں، ایک وقت آ جائے تم کہو السلام علیکم اور سامنے آ جائے خود ہی کہیں وعلیکم السلام یا امتی۔ یہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب دوسرے کی طرف آتا ہوں، وہ بھی مختصر ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس تو بڑے بڑے علماء ہیں، میں تو آپ کے لیے مہمان بن کے آتا ہوں، میرے پاس ہے کیا، تو الحمدللہ ہر مسئلہ سمجھ لیا کریں۔ تو مولانا ابو داؤد صاحب ہیں، مولانا ظریف القادری صاحب ہیں، عباس صاحب چھوڑ گئے انہیں کیا ہوا، اور تو بڑے بڑے مولوی ہیں، تو آپ ان سے مسئلے سمجھیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا تشد الرحال الا مساجد ثلاث، 3 مسجدوں کے سوا کہیں کچاوے باندھ کے نہ جاؤ، سفر نہ کرو، یہ صحیح حدیث ہے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 3 مسجدوں کے سوا کہیں سفر کر کے نہ جاؤ،
یہ ہے ترجمہ۔ اب آپ نے یہ سادہ سا ترجمہ میرے سے سمجھ لیا کہ حضور نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا اور کہیں سفر کر کے نہ جاؤ، تو مارکے نے یہ معنی کر دیا ہے کہ مزاروں پہ نہ جاؤ۔ لو، جس کو جیسے زید ہوتی ہے نا وہ اسی کا نام لے گا۔ یہ تو آپ کو قاعدہ یاد ہوگا بھئی، حدیث میں صرف یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، آپ خود ہی عربی دیکھ لیں، اس کا ترجمہ خود ہی دیکھیں۔ لا تشد الرحال، کچاوے باندھ کے نہ جاؤ، یعنی سفر نہ کرو، الا مساجد ثلاثہ، 3 مسجدوں کے سوا، بس اتنا حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ ترجمہ کرنا کہ جیلانی کے دربار پہ جانا شرک ہے اور حضرت معین کے دروازے پہ جانا شرک ہے، ابن تیمیہ تو کہہ دیا کہ خود مدینے جانا شرک ہے۔ اب بھی کتابیں چھپ رہی ہیں، کیونکہ آپ نہیں جاتے، ہم بار بار جاتے ہیں، وہ پمفلٹ چھاپ رہے ہیں، رسالے چھاپ رہے ہیں کہ مدینے آؤ تو یہ نیت کرو کہ ہم مدینے جا رہے ہیں تو مسجد نبوی کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ صاحب لکھتے تو مسجد نبی کے سلام کسی اور جگہ نہیں جا رہے ہیں، ہاں جاتے وقت تم جو ہے مزار شریف کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے تو فرمایا 3 مسجدوں کی طرف نہ جاؤ، تم نے مزارات کہاں سے نکال لیے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تحریف دین۔ یہ تعریف اسلام ہے کہ حدیث کا مطلب کچھ ہو اور اپنا مطلب کچھ نکال لیا جائے۔ اب بتائیے، حضور نے مسجدوں کا کہا، صاف لفظ ہے۔ اب جبکہ اس کو عام رکھا جائے، قاعدہ قانون ہے کہ جہاں الا آ جاتا ہے وہ پھر اس پر محصور ہو جاتا ہے۔ لا الہ، زور سے پڑھے، لا الہ۔ اللہ کہتا ہے کہ سوا میرے اور کوئی معبود نہیں۔ اب مانا یہ ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو ہم نے معبود ماننا ہی نہیں۔ یہ نا لا الہ الا اللہ، لا تشد الرحال الا المساجد الثلاث، 3 مسجدوں کے سوا۔ جیسے کہ وہاں پہ نفی ہو گئی کہ غیر اللہ کو ہم ماننا ہی نہیں ہے، تو یہاں بھی مانا یہی ہوا کہ غیر 3 مسجدوں کے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ تو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، تو یہ ترجمہ جو آگے 3 مسجدوں کا حصر کر دیا ہے اس کو بھی اسی طرح ماننا پڑے گا۔ اگر اس میں آپ اسی کو حصر کر دیں کہ 3 مسجدوں کے سوا، پھر مسجد قباء بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ 3 کا ہے۔ حضور نے فرمایا 3 مسجدیں، قباء کا نام نہیں لیا، وہی مسجد الحرام ہے، مسجدی ہاذا یعنی مسجد نبوی اور بیت المقدس، یہ 3 مسجدوں کا اب اگر نہ حصر سمجھا جائے، حقیقی حصر ہے، تو مسجد قباء بھی نہ جانا چاہیے۔ انسان کو علم پڑھنے کے لیے لاہور سے گجرانوالا سے لاہور، اسی طرح مصر جانا، طالب علمی علم حاصل کرنا، یہ بھی تو اسی لیے بند ہو گیا۔ حالانکہ علم پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اس کے لیے سفر کر کے جاؤ۔ اور میں آپ کو زیادہ اس سے نہیں، آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی اگر یہ حصر ہے تو پھر تجارت بھی حرام ہو گئی، تجارت نہیں کرنی چاہیے، تجارت کے لیے سفر ہوتے ہیں۔ چلو اس کو جانے دو۔ نبی کریم کی سیدی صاحب نبی شہبہ نے، حضور نبی کریم قبروں کی طرف آتے ہیں، مزارات کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں۔ وہ یہی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی قبور الشہداء علی راس کل ہول۔ یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، صحیح حدیث ہے، امام بخاری کے استاد کی حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے احد کی طرف سفر کر کے شہداء احد کی مزارات کے لیے زیارت کرنے کو سال کے بعد ہر سال، جسے ہم عرس پر جاتے ہیں، ہر سال حضور سالانہ اس سال کے حصے میں، اس کے سلے میں آپ تشریف لاتے۔ تو ادھر تو کہتے ہیں 3 مسجدوں کے سوا نہ جاؤ، اب آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ شہداء احد کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ حضور مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ اب میں آ رہا ہوں، میرے امتی آئیں گے تاکہ ان کو سنت مل جائے، مزار پہ آنا انہیں سنت مل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ سنت بتا رہے ہیں، تو حضور جو کام کریں گے وہ سنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضور کا کام سنت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور تشریف لا رہے ہیں تو حضور دکھا رہے ہیں کہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں مزار پہ آیا تاکہ مزار پہ آنے سے تیرے لیے سنت بن جائے۔ انہوں نے جو 3 مسجدوں کے بعد صرف مزار کا نام لیا ہے، یہ ایک ضد ہے اور یہ ایک ایمان کی کمی ہے۔ اب حضور کا اور شوا دیکھیے، حضور جا رہے ہیں معراج پر، تو بخاری میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مزار پر کھڑے ہیں۔
میں نے مخالفین سے کہا حضور کو اور کوئی رستہ نہیں ملا، حضور قبر سے کیوں آئے ہیں؟ مرا تو بے قبر موسیٰ، حضور ارادتاً آ رہے ہیں، حضور کا اور بھی سفر ہو سکتا تھا، حضور جو بیت المقدس میں مکے سے مدینے سے جا رہے ہیں تو آپ اور رستہ بھی اختیار کر سکتے تھے، تو حضور نے دکھایا کہ آج میں موسیٰ کلیم اللہ کے مزار پہ آیا ہوں تاکہ میری امت کو قیامت تک یہ قاعدہ معلوم ہو جائے کہ مزاروں پہ جانا سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 مسجدوں کو جو حضور نے حصر میں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 مسجدوں کے تم اپنی طرف سے نہ گھڑ لو کہ ثواب زیادہ ہوگا، کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد شاہی مسجد ہے، زیادہ ثواب ہوگا، نہ یہ نہ گھڑ لو۔ یہ خیال کرو کہ دلی میں شان مغلیہ کی جامع مسجد ہے، اس میں زیادہ ثواب ملے گا، نہ یہ خیال نہ گھڑ لو۔ تم کہو کہ داتے کے دربار پر مسجد ہے، وہاں ثواب زیادہ ملے گا، یہ تم خیال نہ گھڑ لو۔ اجمیری کے قرب میں مسجد ہے، بائیمانہ کے مسجد ہے، من حیث المسجد کوئی ثواب اس سے بہت زیادہ نہیں ہوگا جتنا حضور نے مسجدوں کی قید لگائی، تو مسجدوں کے لیے جاؤ، بے شک جاؤ۔ باقی رہا مزارات کی زیارت کا، وہ میں اس موضوع کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میرا ٹائم ابھی رہتا ہے، ذرا غور کرو کہ کان خلفاء الراشدون، یہ بھی اسی حدیث میں ہے، ابن ابی شیبہ، میں پہلے عربی پڑھتا ہوں، کان الخلفاء الراشدون یاتون علی قبور الشہداء علی راس کل حول، وہی حدیث ہے۔ فرمایا کہ صدیق اکبر اپنے موقع خلافت میں احد کی طرف آ رہے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا نبی مصطفیٰ جاتے تھے، میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ مزاروں پہ جانا سنت صدیق ہے، مزار پہ جانا صدیق فاروق اعظم کی سنت ہے، حضرت عثمان غنی کی سنت ہے، حضرت علی المرزادہ نے تو کمال کر دیا، علیحدہ لکھا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی بھی مستقل مسند ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کان علی یاتی علی قبور الشہداء، الفاظ وہی ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ فرمایا من الکوفہ، جبکہ آپ کو یہ تاریخ معلوم ہے نا کہ صدیق اکبر جب کہ حکومت کر رہے ہیں تو ان کی مسند خلافت کہاں ہے؟ وہ مدینہ شریف میں ہے۔ حضرت عمر کی مسند مدینہ شریف میں ہے، عثمان غنی کی مسند مدینہ شریف میں ہے، اور حضرت علی کی مسند کوفے میں ہے۔ وہاں انہوں نے دارالخلافہ کوفے کو بنایا۔ کوفے سے چل کر کہاں جا رہے ہیں؟ یاتی قبور الشہداء، وہ شہداء کے مزار پر آ رہے ہیں۔ میرے نبی پاک جب ہی مکے کو جاتے ہیں، مدینہ طیبہ سے درمیان میں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے مزار کی زیارت کر کے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے جب ہی جاتے ہیں آمنہ خاتون کے مزار کی زیارت کر کے جاتے ہیں۔ چلو یارو چھوڑو یارو، میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، شام میں ان کا اب مزار ہے، یہ آپ ہجرت کر گئے تھے مدینہ شریف سے شام کے ملک میں دمشق کے شہر میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر فرماتے ہیں یار تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مدینے سے چلا آیا ہے، یار مجھے ملنے ہی نہیں آتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں، حدیث ہے، اور اس کی توثیق کی ہے محدثین نے کہ یہ واقعہ جو سرکار انہیں خواب میں فرما رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کا جانا اور انہیں فرمانا، یہ توثیق کی ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ اس پر حضرت بلال کا عمل کرنا یہ پھر سنت صحابہ بن جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ خواب جو ہے معیار دلیل نہیں ہوتا، خواب سے استدلال نہیں ہوتے، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خواب اپنے مقام پہ، یہ خواب فیض احمد کا نہیں ہے، یہ خواب مفتی صاحب کا نہیں ہے، یہ خواب مولانا ابو داؤد صاحب کا نہیں ہے، یہ خواب بلال کا ہے۔ لیکن یہ چونکہ دماغ کے کچے ہوتے ہیں، غبی ہوتے ہیں، احمق، ان کا دماغ اللہ نے بنایا ہے صفحاء الاحلام۔ دو ہم کہتے ہیں کہ خواب اپنے مقام پہ، لیکن اس پر عمل کون کر رہا ہے؟ صحابی عمل کر رہا ہے۔ حضرت بلال وہاں سے چلتے ہیں، مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، نبی مدینہ طیبہ پہنچ کر اس وقت تمام گھیر گئے کہ حضرت اذان سنائیے۔ یہ آگے کی حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا علماء سے کہ پھر سب نے استدعا کی تو اذان پڑھی تو کوہرام مچ گیا، مدینے کے بچے بچیاں جوان عورتیں تمام جمع ہو گئے کہ حضور تشریف لائے ہیں، بلال اذان دے رہا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کو رہنے دے۔ تو پتہ چلا کہ بلال جو دمشق سے چلے ہیں، مزار کی زیارت کے لیے پہنچے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں پہلے روکتا تھا اب جایا کرو۔
حضور جو حکم دے رہے ہیں شرک کا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ توبہ. حضور نے فرمایا جایا کرو، زیارت کرو، وہاں پہنچو. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے ولی کا مزار ہے نا، حضور نے فرمایا یہ ریاض الجنہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے. تو روضۃ من ریاض الجنہ، یہ بھی محدثین نے اس کو حدیث صحیح کہا ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے. خدا کی قسم جب داتے کے در پہ میں کھڑا ہوتا ہوں میرا تصور یہ ہے کہ میں ریاض الجنہ میں گھوم رہا ہوں. حضور نے ریاض الجنہ اپنی مسجد میں بنایا، لیکن ہر ولی کے مزار کو ریاض الجنہ بنایا تاکہ پتہ چلے کہ وہ بڑا ریاض الجنہ ہے، داتے کا دروازہ چھوٹا ریاض الجنہ ہے. یہ چھوٹا باغیچہ ہے، ادھر آؤ زیارت کرو، زیارت کرو. تو ہم زیارت کو جاتے ہیں. ایک میں چھوٹا سا مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ بہشت میں مومن جائے گا یا کافر؟ تو بہشت جو ہے ولیوں کے جو مزار ہیں وہ بہشت کا باغیچہ ہوا یا نہ؟ تو جو جاتے ہیں تو وہ وہ بڑا ریاض الجنہ ہے، داتے کا دروازہ چھوٹا ریاض الجنہ ہے. یہ چھوٹا باغیچہ ہے، ادھر آؤ زیارت کرو، زیارت کرو. تو ہم زیارت کو جاتے ہیں. ایک میں چھوٹا سا مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ بہشت میں مومن جائے گا یا کافر؟ تو بہشت جو ہے ولیوں کے جو مزار ہیں وہ بہشت کا باغیچہ ہوا یا نہ؟ تو جو جاتے ہیں تو وہ یہ یقین کیجئے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہو بہشت میں جا رہے ہیں. تو بہشت میں کون جائے گا؟ مومن جائے گا، کافر تو نہیں جائے گا نا. تو یہ جو کہیں کہ ہم نہیں جاتے کیونکہ یہ شرک ہے. یقین ہو گیا کہ اللہ کہتا یہ نہ کہو کہ آتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہو کہ اللہ آنے دیتا ہی نہیں ہے. اللہ آنے نہیں دیتا کیونکہ بہشت پاک جگہ ہے، بہشت پاک جگہ ہے، پاک چیزیں پاک ان کو ملتی ہیں. اور طیبات ہو یہ طیبینا و طیبونا یہ طیبات. اللہ کہتا ہے بہشت بھی پاک، اور بہشت میں آئیں گے وہی جن کا عقیدہ ہے پاک. پلیت عقیدے والے نہیں آ سکتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میرے ساتھ جائے گا. تو وہ اس کے لیے فرمایا ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے، جو میرے عقیدے پر، صدیق کے عقیدے پر، عمر کے عقیدے پر، عثمان کے عقیدے پر، علی المرضا کے عقیدے پر، صحابیوں کے عقیدے پر ہوگا تو وہ آ سکے گا. اگر نہیں ہے تو وہ اس کو میں آنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ پاک جگہ میں جاتے ہیں، پلید لوگ پلید جگہ پہ جاتے ہیں. الخبیثات الخبیثین یہ اپنے مقام پہ. اب میں آخری حدیث اور آخری واقعہ پیش کروں کہ حضرت ٹائم پورا ہو گیا. اچھا آگے کریے، ٹائم ہو گیا ہے، اس پر تو ہو گیا ہے ٹائم. یہ مجھے بیان کر دینا کیوں کہ ہاں آج بات پوری ہو جائے. سنو، حضرت ابو ایوب انصاری جانتے ہیں آپ صاحبان؟ حضور کے پہلے میزبان، بڑی شان کے صحابی ہیں. ابو ایوب انصاری مشہور صحابی ہیں، حضور کے پہلے میزبان ہیں. بہت شان رکھتے ہیں. اس کے لیے کتابوں میں ہے کہ ان کے مزار پہ جاؤ، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے.
ایسے مستجاب الدعوات ان کا مدار ہے کہ جاؤ دعا مانگو، اللہ کہتا ہے میں قبول کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے یار کا میزبان ہے، یہ میرے محبوب کو اس نے مہمان ٹھہرایا ہے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ اس حدیث کو تمام محدثین نے نقل کیا ہے۔ وفا الوفا میں سند بیان کیا کہ یہ صحیح ہے، خلاصۃ الوفا کیا سمودی نے، اس کے لیے فرمایا یہ صحیح حدیث ہے۔ محدثین کی میں سندے یاد کروں، بس آپ اتنا یقین کر لیں کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہاں سے چلتے ہیں؟ قسطنطنیہ، روم کے ملک میں جو بہت دور کا صدر ہے، قسطنطنیہ سے چلتے ہیں، روم کے علاقے سے چلتے ہیں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملتا ہے میں اپنے نبی کے مزار کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے نبی کے۔ ابو ایوب انصاری میرا عزیز، ایک صحابی ایک طرف، لاکھوں غوث جیلانی جیسے ایک طرف، شان برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ قاعدہ حضرت ابو حنیفہ ہزاروں ہوں، ادھر حضرت بلال ہو، ایک ترازو میں رکھو تو بلال کے ترازو کو دیکھو گے بڑھ جائے گا، تو صحابی صحابی ہے اور امام امام ہے اور کتب کتب ہے، غوث غوث ہے۔ تو یہ صحابی کا استدلال جو ہے، جو قرآن صحابیوں نے سمجھا، وہابیوں کو کخ بھی یاد نہیں ہو سکتا۔ صحابیوں کا بہت بڑا، ان کے اللہ تعالیٰ نے حبیب کے صدقے سے علم دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں مدینے میں اور آتے ہی سرکار کے مزار کو چوم رہے ہیں۔ چومنا جائز ہے، لیکن جو صاحب سمجھ، جو میرا اس پر ایک رسالہ بھی ہے، یعنی عام حیثیت نہیں، بہرحال ہمارے جیسے عام ہوتے ہیں، پھر بھی چومنا جائز ہے، شرک کوئی نہیں ہے، بدعت کوئی نہیں ہے، سنت صحابہ ہے۔ حضرت ابو ایوب مزار کو چوم رہے ہیں اور چومے جا رہے ہیں، تو ادھر آ گیا مروان۔ مروان کو تو آپ جانتے ہوں گے نا، مروان ہی آخر مروان ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھی بہت بڑا مردود ہے، اہل بیت کو گالی دیتا ہے، ایسا ویسا۔ بہرحال دے یہ آیا، اس نے پکڑا، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، مزار کو چوم رہے ہو، یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ انہوں نے سر اٹھا کے فرمایا جو کچھ فرمایا میں قبر کو نہیں چوم رہا، میں نسبت کو چوم رہا ہوں، میں سرکار کی نسبت کو دیکھ کر، تو اسی لیے ہم نسبتوں کے پیار کرتے ہیں۔ اس کا شرک کا فتویٰ لگانا حدیث کے لحاظ سے میں نے آپ کو گرامر قرآن کے قانون سے سمجھایا ہے۔ اب دیکھیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ دیکھیے جہاں اللہ آئے گا وہ فعل کو اسی میں محدود کر دے گا۔ اب رحمت للعالمین صرف تیرا نبی ہے، کیوں اللہ رحمت للعالمین؟ تو آپ اس قاعدے کے مطابق ان کو یہ اعتراض کریں کہ تم نے جو کہا کہ 3 مسجدوں کے سوا کہیں سفر نہ کرو، اب ہمارا اعتراض ہے قباء شریف میں جانا تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، حضور نے خود فرمایا جاؤ قباء، ہفتے کے دن جاؤ، وضو کر کے جاؤ تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضور نے ہم مسجد میں حیث المسجد پہلے فرمایا مسجدوں کے لیے، پھر مسجد قباء کو، اور اس طرح سے آپ نے دوسرے مسائل، یہ اسی میں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کا باپ رہتا ہے لاہور تو جانا ثواب ہے کہ گناہ؟ یہ حدیث تو کہتی ہے کہ گجرا والے سے لاہور نہ جائے، اور ادھر حضور فرماتے ہیں جتنا قدم اٹھائے گا اس کے لیے جنت ہی جنت ہوگی، کہ پیو کو دیکھنے جا رہا ہے، ابو کو دیکھنے جا رہا ہے، کسی کا استاد ہے، مرشد ہے، وہ رہتا ہے بہاولپور میں رہتا ہے، لاہور رہتا ہے، کراچی رہتا ہے۔ تو یہ مسائل جو آپ سامنے روزانہ سفر کر رہے ہیں، بسیں چل رہے ہیں، یہ سفر سارے کے سارے اسی قانون پر ہیں کہ حضور نے صرف مسجد من حیث المسجد، میں نے پہلے بھی اس کے لیے تفصیل سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو اہل سنت کے مسلک میں مضبوط رکھے۔ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، اس نے کہا کہ حضرت مولانا ابو داؤد صاحب کے مسجد میں نمازی بہت بڑے عاشق ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ درود اس میں جمع کیے گئے، جو ان درودوں میں سے کوئی درود انتخاب کر لے حضور کی زیارت ہو جاتی ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ تو یہ آپ کے، اور پھر صحابہ کرام وسیلہ بناتے، حضور کو وسیلہ بناتے، آپس میں وسیلہ بناتے۔ یہ 2 مسئلے ہیں، آپ یہ رسالے لے لیں بعد نماز کے، اور یہ باہر بیٹھ جائیں گے۔ چلو اب حضرت صاحب فرماتے ہیں یا سنتے تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ